اپنی بیوی کو 4 باتیں کبھی نہ بتانا۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست سے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جو واقف نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی بھی ایسا علم نہیں جو حضرت علی کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے علم کے اس دروازے سے روشنی حاصل کی اور تیرگی حاصل کی، اور قیامت تک آپ کے اقوال سے لوگ اپنی زندگیاں سنوارتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لاتعداد لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ انسان نے اس شخصیت کے گفتار و کردار اور اذکار پر غور کیا، وہ خیر میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دھنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھپی ہے کہ کن بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے اور اپنی دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں کھیل کر جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف و مصیبت میں صبر اور شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المؤمنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ بوڑھوں کے مشورے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبضہ آدمی کی پہچان کیا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے کسی کے ساتھ کوئی نیکی سلوک ہو تو وہ اس کو ایک قرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی اونچا جھنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کریں، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟
تو اس شخص نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، یا تو وہ چیز دے سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود ہی خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے، اور یاد رکھو جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائیں، اور اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری دونوں آنکھیں صحیح ہو جائیں، اور اگر تمہاری یہ دونوں آنکھیں خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ شخص کیوں ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے؟ بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، میری زندگی بڑی بے سکون ہے، ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تم پر یہ غصہ اور چڑچڑا پن حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے ملتی ہے۔ بس یہ انسان کامیاب ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش ہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو وہ چند ہی دنوں میں اس کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو، اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔